ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دیدور ویژنری کو کہتے ہیں، جس کو اپنے مشن کا اور اپنے کردار کا پتہ ہو۔ آج مارکیٹ ویژن لیس پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں ایک استحضار ہوتا ہے اور جو اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر اور مخلص ہوتے ہیں، اور جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور مذہب کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور حساس اور کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ دوراندیشی ہوتی ہے ان کے اندر۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ 10 اکتوبر کو شہید ہوتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہمہ جہت، یعنی جس کو ہم کہیں ورٹیکل الائنڈ ایلیمنٹس کے ساتھ، ویریس اسپیکٹ کے ساتھ، دینی دنیاوی عصری علوم کے امتزاج کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اندر اسفار کر کے، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریشن میں، ایفیلیشن میں کام کر کے، اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ لے کر جب پاکستان واپس تشریف لاتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں وفاق المدارس العربیہ کے اندر جو ان کی خدمات اور فعالیت نظر آتی ہے، مساجد اور مدارس کے میکینزم کے حوالے سے، مین اسٹریم میڈیا میں علماء کے کردار کے حوالے سے، اور اتحاد ثلاثہ یعنی مسالک کے اس اتحاد کے اس ٹرائنگل کے اعتبار سے، اور عظمت صحابہ کے عنوان پر انہوں نے جو ایک پیراڈائم بنایا، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی بہت کم عرصے میں اس کی جو ایک چاشنی تھی، یا اس کی جو ایک استفادہ اور روشنی تھی، وہ دنیا کے سامنے آ رہی تھی۔ لیکن ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیا جاتا، ان سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں موٹیویشن یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، انبیاء کرام بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے، تابعین اور تبع تابعین بھی آئے، ظاہر ہے انہیں دنیا سے جانا ہے، اپنے حصے کا دیا وہ جلا کر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کے مشن کو نہیں بھولنا، ہم نے ان کے کاز کو نہیں بھولنا، ہم نے ان کے دیے ہوئے اس لائحہ عمل کو، اس روڈ میپ کو اختیار کر کے اس پہ چلنا ہے۔ تو آج بھی اگر ہر آدمی ان اکابر کی جو زندگی تھی، ان کا جو شاندار ماضی تھا، ان کی جو ریکارڈڈ ہسٹری تھی، ان کی جو سرگرمیاں اور ان کے جو کارنامے اور ان کی جو شاندار کارکردگی تھی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریفریش کریں، ریمائنڈ کریں، ریکال کریں، اور اس کو اپنے اذہان میں مستحضر کریں، اور پھر ان کی کتابیں یا ان کی سوانح عمری کو پڑھیں، تو میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ اٹریکشن اور انسپریشن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور امید ہے کہ جو ان کی ایک بلند ہمتی تھی، اور ان کا جو ایک شفاف کردار تھا، اور امت کے لیے ان کے سینے میں جو ایک درد تھا، اور تھوڑے عرصے میں اتحاد اور اتفاق کی جو فضا انہوں نے قائم کی تھی، یہ ان کے لیے انشاءاللہ رفع درجات کا سبب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جانے کے بعد قدر آتی ہے، قدر نعمت بعد زوال است۔ ہم کسی کے دنیا سے چلے جانے پر اس کے معترف اور اس کی خوبیوں کے جو ہے وہ گن گاتے ہیں، اور ہم ان کی قبروں پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں۔ اگر زندگی میں ان کی قدر کر لی جائے، ان سے استفادہ کر لیا جائے، اور ان کی باتوں پر عمل کر لیا جائے، اور ان کا جو درد ہے اس درد کو امت کے اندر ڈیلیور اور منتقل کیا جائے، تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کسی نے ایک قبر کے کتبے پر جملہ لکھا کہ وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی، ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم ان سے کوئی استفادہ نہیں کرتے۔ آج بھی جو اکابرین ہمارے درمیان موجود ہیں،
تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. قدر مینز ان کی محافل اور مجالس میں شرکت ہو، ان کی کتابوں کا مطالعہ ہو، ان کے بیانات کو سنا جائے، ان کے پاس جا کر اپنی کارگزاری رکھی جائے، ان سے اپنے فیوچر کے اعتبار سے رائے اور تجاویز لی جائے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو گروم کرے. بہت سے لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے جی ہمیں امامت نہیں ملتی، ہمیں خطابت نہیں ملتی، ہمیں تدریس نہیں ملتی، ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھا ڈیزگنیشن نہیں ملتا. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ اور ادارے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو آفرز کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک جوہر نایاب بنا لیا ہے، گوہر نایاب بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہیرا اور ڈائمنڈ بنا لیا ہے، اپنی شخصیت میں انہوں نے نکھار پیدا کیا ہے. تو ادارے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو جو گروم کرنا ہے اور اپنے آپ کو جو پہچاننا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ایسے اکابر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com